محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. جیسا کہ گزشتہ کئی روزوں سے ہمارا جو ٹاپک ایک کامل شریعت کے سے ہو رہا ہے وہ ہے امر بالمعروف. وہ ٹاپک جو گزر رہا ہے ابھی وہ ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف ہدایت کرنا. اس کے مقاصد 4 تھے جو میں نے بتا دیے. اب جو ہے کل سے جو ہو رہا ہے وہ امر بالمعروف کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اس کے کئی ٹاپک ہیں، مقاصد ہیں، جس میں سے پہلے ہم نے کل بتایا تھا کہ پہلا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی پر اکساتا رہتا ہے. نفس امارہ یعنی برے کام کی طرف رغبت کرتا ہے نفس، یعنی شیطان. اگر لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ شیطان کی پیروی. تو اسی لیے ویسے اللہ نے حق و باطل کے دونوں راستے قرار دیے، جیسا کہ کل میں نے بتایا کہ ایک راستہ حق کا ہے اور دوسرا راستہ باطل کا ہے، اور اختیار انسان کو دے رکھا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی تم حق کے راستے پر جاؤ، فلاں نعوذ باللہ فلاں جو ہے باطل کے راستے پر نہ جاؤ. نہیں، اللہ نے آزاد انسان کو بنا کر چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ یہ تمہارے نزدیک 2 راستے ہیں، ایک راستہ حق کی طرف ہے اور دوسرا راستہ باطل کی طرف ہے. حق کی طرف والا راستہ اہل بیت اور میرا راستہ ہے، جو اینڈنگ جو اس کی جو ہے یہ جنت ملے گی. اور باطل کا راستہ شیطان کا راستہ، دشمنان اہل بیت کا راستہ ہے، اس کی اینڈنگ جہنم ہوگی. تو انسان جو ہے اسی وجہ سے انسان کو عاقل کامل بنا کر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے عقل سے غور و فکر کر کے سمجھے اور سمجھنے کے بعد جو ہے اپنا کام کرے. اس لیے کہ اگر وہ انسان جو عقل سے سمجھتا نہیں ہے، یعنی عقل کو کام نہیں لاتا ہے، اس میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. حیوان کے پاس ہی بھیجا ہے لیکن وہ بھیجا کام کا نہیں ہے. وہ حیوان کا بھیجا انسان کے کھانے کے لیے آتا ہے، خود حیوان کے لیے کام نہیں آتا. لیکن انسان کا بھیجا انسان کو عقل دی ہے پروردگار عالم نے تاکہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کو پیدا کر سکے اور جو ہے اچھائی کی طرف جو ہے جائے اور نیک راستے کی طرف جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوا نکل جائے. یہ ہے پہلا. دوسرا ہے کہ امر بالمعروف کی ضرورت کہاں پڑتی ہے. وہ لوگ جو راہ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، راہ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں یعنی اہل بیت اور خدا کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کے آنا یہ امر بالمعروف کرتا ہے. لیکن کس طریقے سے لائیں؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کو کس طریقے سے صحیح راستے پر لائیں؟ ڈرا کے، دھمکا کے یا مار کے نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھا کر اگر وہ لے کر آئیں گے تو وہ صراط مستقیم میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر جو ہے اسے مار کے بلایا جائے یا ڈانٹ کے یا جو ہے گالی گلوچ کر کے اسے جو ہے راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کرے تو ہرگز نہیں آئے گا. اس لیے کہ جو جس انسان کو جس چیز کے لیے جتنا زیادہ ٹوکا جائے وہ چیز کرے گا. جیسے بچے اگر کہیں چلے جائیں، کھلونوں کی دکان پہ اگر چلے جائیں تو جو کھلونا اسے پسند آئے گا وہی لے گا وہ بچہ. اگر
تو ایسے لوگوں کو جو راہ مستقیم سے الگ ہو گئے ہیں انہیں نرمی کے ساتھ بلایا جائے، نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے بلایا جائے، لیکن مار اور توڑ کر غصہ کر کے نہیں۔ جس طریقے سے ایک بچہ اگر کھلونے کی دکان پر چلا جائے تو وہ جس کھلونے کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے پسند آ جائے تو وہی کھلونا لیتا ہے۔ وہ اگر اسے ڈانٹ دیا جائے نہیں لو یا مار کے بلایا جائے نہیں، جب تک وہ روتا رہتا ہے کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے۔ لیکن اگر محبت سے اسے کہے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ ہے، تو بچہ مان جاتا ہے۔ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھا کر سیدھے راستے پر لے کر آنا، احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اور معصومین علیہ السلام کے اقوال کے ذریعے سے بیان کر کے انہیں مقصد بتانا چاہیے کہ اگر جس راستے پر تم ہو، یعنی بھٹکے ہوئے، اس میں یہ غلطیاں ہیں، یہ کمی ہے اور اس کا تمہیں خامیازہ بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں بھی، جب مرے گے تو آخرت میں بھی جو ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اگر اس طریقے سے نرم لہجے کے ساتھ اگر اسے سمجھا کر اسے وہاں اس میدان سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھٹکے ہوئے میدان سے نکل کر راہ مستقیم تک آ جائے گا۔ تو دوسرا یہ ضروریات ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ باطل اور بدعت کے راستوں پر جو نکل گئے ہیں ان کو باطل اور بدعت جیسے راستوں سے نکال کر حق کے راستے پر لے کر آنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے، تو وہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اسے اچھی چیزیں پسند نہیں آتی، حق بات پسند نہیں آتا، حق راستہ پسند نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک غلط راستے پر، بدعت جیسے راستے پر اور باطل جیسے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے امر بالمعروف کر کے، ہدایت، نیکی کی طرف ہدایت کر کے، بیان کر کے، اس باطل عقیدے، باطل راستے سے چھٹکارا دے کر صحیح راستے پر لانا امر بالمعروف کی ضرورت ہے۔ یعنی باطل راستہ اور بدعت کب ہوتا ہے؟ جب ہماری صحبت غلط ہوتی ہے، جب ہمارے دوست غلط ہوں تو ہمارا عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ملنگ، جسے جو ہے آج کل جو ہے جس معنی میں ہم لیتے ہیں آج کے زمانے میں ملنگ، اگر انہی کی صحبت میں رہے گا تو نماز پڑھنا بھول جائے گا، باطل عقیدہ ان کے ساتھ آ جائے گا، بہت ساری بدعتیں جو اسلام میں نہیں ہے وہ جو ہے اس پر عمل کرنے لگے گا۔ یہ ایک مثال۔ اس کے علاوہ اخباری ہیں یا کوئی اور دوسرے مذہب سے زیادہ تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہابیوں کے ساتھ زیادہ دوستی بن جائے تو اس کا دل اس میں سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باطل راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے امر بالمعروف نرم اور بہترین لہجے کے ساتھ اگر اسے بیان کیا جائے تو وہ انسان اچھائی کی طرف، اچھے راستے کی طرف آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے۔ چوتھا، امر بالمعروف کا عمل ہر صاحب استطاعت شخص پر اخلاقاً اور شرعاً واجب ہے، کیونکہ یہ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور رحمت الہی کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ ہر صاحب استطاعت یعنی کیا ہے؟ اگر جس جگہ علم کے ذریعے سے اگر وہ آنا چاہ رہا ہے
یعنی ہم اگر ایک عالم ہے، اگر عالم کسی کو جاہل کو یا وہ انسان جو بھٹک چکا ہے اسے جا کر راستے پر لے آ سکتا ہے تو اپنے علم کے ذریعے سے وہ لے آ سکتا ہے. وہ علم کو نہیں مان رہا ہو لیکن وہ تھوڑے پیسوں کو مان سکتا ہے. تو صاحب استطاعت اگر دولت ہے ہمارے پاس اور کچھ دولت خرچ کرنے کے بعد وہ انسان آ سکتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر خرچ کرے اور اس انسان کو بھٹکے راہ سے نکال کر صحیح راستے پر لا سکتے ہیں. جس طریقے سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سورہ اعراف 96ویں آیت میں کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقوی ہے، اس پر جو ہے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں. تو صاحب اگر اللہ نے ہم صاحب ایمان ہے، ہم با تقوی ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، اگر اس دولت کے ذریعے سے کوئی بھٹکا ہوا انسان صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دولت کو اس پر خرچ کرے اور بھٹکے ہوئے کو راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کرے. یہی عمل ہمارے لیے بھی بہترین ہے، باعث نجات ہے، اس کے لیے بھی باعث نجات ہے. تو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بر محمد و آل محمد.